ہمارا آج کا موضوع مثنوی شریف حصہ اول دفتر چہارم کی یہ حدیث شریف ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا علی اذا تقرب العباد الی خالقہم بالبر فتقرب الیہ بالعقل تسبقہم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ اے علی، جب ہر شخص کسی خاص نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو تم عاقل اور بندہ خاص کی صحبت کے ساتھ تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا تاکہ تم ان سب سے سبقت لے جاؤ۔ نیک صحبت اختیار کرنے پر اور بھی احادیث نبویہ ملتی ہیں اور ان پر کسی بھی صاحب شعور انسان کو اعتراض نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پر قرآن کی گواہی بھی ڈال دینی چاہیے۔ سورہ کاف کی آیت 28 ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا، یعنی اے محبوب اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کا دیدار چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں۔ کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہو گے اور ان کا کہا تو بالکل نہ ماننا جن کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے ہیں اور ان کا کام تو حد سے گزر چکا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا حکم فرمایا جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس آیت سے مراد اہل صفا تھے جن کا کوئی کاروبار نہیں تھا، شادیاں بھی نہیں تھیں، صفا کے چبوترے پر صرف یاد الہی ان کا کام تھا۔ یہی نصیحت جو اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائی، وہی آپ نے اس حدیث شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمائی۔ آئیے مولانا کی زبان سے سنتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، گفت پیغمبر علی را کہ اے علی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، شیر حق کی پہلوانی پردلی، کہ بھئی آپ اللہ کے شیر ہو، پہلوان بھی ہو اور بہادر ہو، لیک بر شیری مکن ہم اعتمید۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ اپنی بہادری پر علی اعتماد نہ کرنا، اندر آ در سایہ نہل امید، بلکہ کیا کرنا ہے، کسی کامل کی صحبت میں بیٹھنا ہے جو کہ امیدوں کا شجر سایہ دار ہے۔ ہر کسے گرتات پیش آورد، سرکار نے فرمایا اگر ہر شخص کوئی نہ کوئی نیکی کر رہا ہے بہر قرب حضرت بے چون و چند، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو تقرب جو بعقل و سر خیش، تو تم اس کا قرب حاصل کرنا اپنی عقل اور اپنی کیفیت باطن سے، نئے چویشاں بر کمال و بر خیش، عام لوگوں کی طرح اپنے کمال اور اپنی نیکی پر بھروسہ کر کے تقرب الہی کی کوشش نہیں کرنی۔ آگے اور بھی اس کو واضح فرما دیتے ہیں، اندر آ در سایہ عاقلے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اے علی، اس عقل مند کے سائے میں بیٹھنا، کس نہ تانت برد الراہ ناکلے، جس کو کوئی اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ ایسے لوگ کون سے ہیں جنہیں اللہ کی راہ سے کوئی نہیں ہٹا سکتا؟ یقیناً وہ انبیاء اور اولیاء ہیں۔ آگے اور بھی اس کو مولانا واضح فرما دیتے ہیں، پس تقرب جو بدو سویلا، فرماتے ہیں سرکار نے کیا فرمایا کہ اللہ کا قرب حاصل کرو اے علی اس کامل کے وسیلے سے، سرم پیچ از طاعت او ہیچ گا، اور فرمایا کہ اس کی اطاعت سے کسی وقت بھی منہ نہ پھیرنا۔ مولانا کے بقول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس کامل کے اوصاف بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، زاں کہ او ہر ہار را گلشن کند، کیوں اس کے سائے میں بیٹھنا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہر کانٹے کو گلشن بنا دیتا ہے، دیدہ ہر کور را روشن کند، اور وہ اندھے لوگوں کو بینائی عطا کرتا ہے۔ ذلے او اندر زمین چون کو حقاف، اور فرمایا سرکار نے کہ اس کا سایہ زمین پر کو کاف کے سائے کی طرح ہے۔ روح او چون سی مرغ بس عالی طواف، اور فرمایا اس کی روح عالم بالا کی سیر کرنے والی ہوتی ہے، دنجوی پرندہ نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا کہ دستگیرو بندہ خاص الہ، بقول مولانا سرکار نے مزید فرمایا کہ اے علی، وہ بندہ دستگیر ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے، طالباں را می برتا پیشگاہ،
اور وہ طالبوں کو اللہ تعالیٰ کی درگاہ تک لے کے جاتا ہے۔ آفتاب روح نئے فلک، فرمایا اس میں آسمانی سورج نہیں بلکہ روح کا سورج چمک اٹھا ہے کہ از نورش زندہ اند انس و ملک، اور فرماتے ہیں روح کا سورج کس نور سے چمک اٹھا ہے؟ جس نور سے انسان اور فرشتے زندہ ہیں، یعنی اللہ کے نور سے اس کی روح سورج کی طرح چمک اٹھی ہے۔ بقول مولانا سرکار نے آگے مزید کیا فرمایا؟ بالکل ہی بات کھول دی، فرمایا در بشر روح پوش گشت است آفتاب، فرمایا بھائی علی یہ انسان میں آفتاب حقیقی کا نور شر صدر بن کے آن چھپتا ہے، فہم کن واللہ عالم بالصواب، فرمایا اب تو شر صدر کی سمجھ آ چکی ہوگی آپ کو۔ بقول مولانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مزید نصیحت فرماتے ہیں، یا علی از جملہ تا تیرا، کہ اے علی اللہ کے راستوں کی تمام نیکیاں چھوڑ، برگزیں تو سایہ خاص الہ، اور اللہ کے خاص کی صحبت میں رہنے کو ترجیح دے۔ بقول مولانا اب یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ اس خاص کی صحبت میں علی تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ کیا فرمایا سرکار نے؟ تو برو در سایہ عاقل گریز، فرمایا اس عارف کامل کے سائے میں پناہ لینا، تا رہی ازاں دشمن پنہا ستیز، تاکہ تو اس چھپ کے وار کرنے والے دشمن سے امن میں آ جائے۔ وہ چھپا ہوا دشمن ہمارے اندر کون ہے جی؟ جو بار بار حملہ کرتا ہے، نفس امارہ ہے۔ اور نفس امارہ کیسے وار کرتا ہے؟ سورہ یوسف کی آیت 53 میں یوسف علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے اقرار کروایا، وَمَا أُبَرِّئُ النَّفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بے قصور قرار نہیں دیتا، یہ تو برائی کا بہت بڑا حکم کرنے والا ہے، مگر وہ جس پر میرا رب رحم فرما دے۔ یہ اس چھپے ہوئے دشمن کے وار ہیں کہ برائی کا حکم کرتا ہے۔ آگے بقول مولانا سرکار نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مزید فرمایا کہ از ہما طاعات این لائق است، فرمایا تمام اطاعتوں سے تمہارے لیے یہ سب سے زیادہ مناسب ہے کہ اس پاک کی صحبت میں رہا کرو۔ کیوں؟ تا سبق یابی بر ہر آن کے سابق است، تاکہ تو ہر پیش قدمی کرنے والے سے پیش قدمی کر جائے، یعنی ان سے آگے بڑھ جائے۔ اب تک جو اشعار ہم نے پڑھے ہیں ان میں سرکار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی پاک کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا اور اس کی ایک خاص وجہ بتائی کہ تو نفس کے حملوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اسی کام کے بارے میں قرآن نے فرما رکھا ہے قد افلح من تزکا، یعنی وہ جیت گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔